الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، وفي باب وقت الظهر عند الزوال، وفي باب ما يكره من النوم قبل العشاء، وفي الأذان باب القراءة في الفجر، ومسلم في المساجد باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها، والنسائي في المواقيت باب أول وقت المغرب. گرامی قدر خواتین و حضرات، کتاب عمدۃ الاحکام سے حدیث پڑھنے پڑھانے کا جو یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اس میں آج ہم کتاب الصلاح میں باب المواقیت کی یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، جس کی روایت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ہے. وہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ پنج وقتہ کب ادا کیا کرتے تھے. انہوں نے بتایا: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحاجرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر ادا کیا کرتے تھے، صلاۃ ظہر پڑھا کرتے تھے حاجرہ کے وقت. حاجرہ کیا ہے؟ حاجرہ یہ حجر سے ہے. حجر کے معنی چھوڑنا ہوتا ہے عربی زبان میں. تو جس وقت دوپہر ہو جانے کی وجہ سے، سخت گرمی ہو جانے کی وجہ سے، زوال ہونے کے بعد لوگ اپنا کام کاج چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں سائے میں پناہ لیتے ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر پڑھا کرتے تھے، یعنی زوال کے بعد سخت گرمی کے وقت میں. تو یہ حاجرہ کا وقت ہوتا ہے، زوال کے بعد کا سخت گرمی کا وقت. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو اس وقت ادا کیا کرتے تھے. ظہر کو زوال کے بعد سخت گرمی کے وقت میں، جو اس کا اول وقت ہے، اس میں ادا فرمایا کرتے تھے. اور اس کے بعد عصر کا وقت بتایا: والعصر والشمس نقیہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر اس وقت پڑھتے تھے، صلاۃ عصر اس وقت ادا کرتے تھے جب سورج صاف ستھرا ہو، یعنی اس میں پیلا پن نہ آیا ہو، اس میں کسی قسم کی ڈوبنے کے لیے جو تبدیلی آ جاتی ہو تبدیلی نہ آئی ہو، بلکہ سورج بالکل صاف ستھرا ہوتا تھا. اور جیسا کہ دوسری احادیث میں اس کا بیان آیا ہے کہ عصر اس وقت ادا کرتے تھے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا تھا. کوئی سامان، کوئی چیز، کوئی لکڑی، کوئی تنکا، یا خود اپنا آپ دھوپ میں کھڑے ہوں اور آپ کا سایہ آپ کے برابر ہو جائے. زوال کا جو سایہ معمولی ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر، یا اس کو پلس کر لیجئے، اس کے بعد تو ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے تو اس وقت سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو عصر کے وقت کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر اس وقت ادا کیا کرتے تھے جب سورج بالکل صاف ستھرا ہوتا تھا، اس میں پیلا پن وغیرہ نہیں آتا تھا. اس کے بعد مغرب کا وقت بتایا: والمغرب اذا وجبت، وجبت یعنی وجبت الشمس، اور صلاۃ مغرب اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈوب جاتا تھا، سورج کی ٹکیا غائب ہو جاتی تھی. تو سورج ڈوبنے کے بعد، غروب آفتاب کے بعد صلاۃ مغرب آپ پڑھا کرتے تھے. والعشاء احیانا و احیانا، اور صلاۃ عشاء کبھی اور کبھی،
کبھی اور کبھی، یعنی کبھی جلدی پڑھ لیتے تھے اور کبھی دیر سے پڑھتے تھے۔ ان صلوات کے بارے میں یعنی 3 کا ذکر ہوا، ظہر کا، عصر کا اور مغرب کا، تو ان کا ایک وقت بتا دیا کہ ظہر زوال کے بعد سخت گرمی کے وقت میں، اور عصر جب سورج بالکل صاف ستھرا ہوتا تھا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی ہوتی تھی، اور مغرب سورج ڈوب جانے کے بعد۔ یعنی ان صلاتوں کو اپنے اول وقت پہ ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرما لیا کرتے تھے۔ البتہ عشاء کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کو عشاء میں تاخیر پسند تھی، لیکن آپ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ تاخیر ہی سے پڑھتے تھے، کبھی عشاء کا وقت شروع ہوتے ہی ابتدا میں بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں اذا رآہم اجتمعوا عجل واذا رآہم ابطأوا اخر، جب آپ دیکھتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اکٹھا ہو گئے ہیں تو آپ جلدی پڑھا دیا کرتے، اور جب دیکھتے کہ وہ دیر سے آ رہے ہیں، دیر سے پہنچ رہے ہیں، تو آپ بھی دیری فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ لوگوں کی رعایت کرتے تھے، لوگوں کا خیال کرتے تھے، اور اجتماعی معاملات میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ لوگوں کا خیال رکھا جائے، ان کی رعایت کی جائے۔ اگر لوگ پہلے پہنچ گئے اور آپ دیر سے ادا کرتے تو ان کو انتظار کی مشقت اٹھانی پڑتی، اور اگر آپ لوگ دیری کر رہے ہیں کسی وجہ سے اور آپ پہلے پڑھا دیتے تو صلاۃ باجماعت فوت ہو جانے کا مسئلہ ہوتا۔ اس سے اہل علم نے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ صلاۃ باجماعت اول وقت سے افضل ہے۔ صلاۃ کو باجماعت ادا کرنا اول وقت ادا کرنے سے افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل وقت کی رعایت کے بجائے جماعت کی رعایت کرتے تھے۔ عشاء میں آپ کو آخری وقت میں ادا کرنا محبوب تھا، لیکن آپ صحابہ کی جماعت کی رعایت کرتے ہوئے آپ اگر وہ لوگ پہلے اکٹھا ہو جاتے تھے تو پہلے پڑھا دیتے تھے، اور اگر وہ دیر سے آتے تھے تو پھر دیر سے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس کے بعد آخری صلاح کا وقت ذکر کیا، والصبح کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس، اور صلاۃ صبح کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ابتدائی حصے میں جب اندھیرا اور اجالا ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی فجر کا اجالا شروع ہوتا ہے اور رات کے اندھیرے ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوتے، اندھیرا باقی رہتا ہے، تو اسی اندھیرے میں اول وقت میں صلاۃ فجر آپ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث بھی جیسا کہ گزشتہ حدیث کی شرح میں یہ بات آ چکی ہے کہ فجر کو اندھیرے میں پڑھنا اور اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اسفار میں نہیں۔ تو یہ حدیث بھی اس کی دلیل بنتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر معمول یہ تھا کہ آپ تاریکی ہی میں، جبکہ فجر پوری طرح روشن نہیں ہوا ہوتا تھا، فجر کے شروع ہوتے ہی اول وقت میں، جبکہ رات کے اندھیرے اور صبح کے اجالے باہم ملے ہوئے ہوتے تھے، اسی وقت آپ فجر ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عشاء کے علاوہ بقیہ صلوات اربع کو، عشاء کو لے لیں تو صلوات خمسہ ہو جاتی ہیں، تو عشاء کے علاوہ باقی صلوات اربع میں سبقت کرنا اور اول وقت پہ ادا کرنا افضل ہے، اور عشاء میں تاخیر افضل ہے۔ اور عشاء کا آخری وقت آدھی رات تک ہے، جس طرح کی احادیث آئی ہیں، لیکن اگر مسلمانوں پر مشقت ہو تو عشاء کو بھی اول وقت میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مقتدیوں کی رعایت کرنا یہ امام کے لیے افضل ہے، اس لیے صلاۃ ہلکی پڑھائے تو بھی ناقص نہ پڑھائے، تخفیف اتمام کے ساتھ ہو، اور اگر طویل ہو تو اتنا طویل نہ ہو کہ لوگوں کی اکتاہٹ کا سبب بن جائے۔ اسی طرح سے فجر کو غلس میں ادا کرنے کی یہ روایت دلیل ہے، اور جو لوگ اسفار کو افضل مانتے ہیں ان کے خلاف یہ حجت ہے۔ اسی طرح سے اس میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صلاۃ باجماعت اول وقت میں پڑھنے سے بہتر ہے،
واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین.